انڈیا میں موجود ہیں. انڈیا کے بارے میں سر آپ سے جاننے والے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے انڈیا میں. آپ کو انڈیا ایز اے کنٹری کیسا لگا؟ اگر پاکستان دیکھیں، اسٹاک ہوم میرا گھر ہے، اب اس کے بعد لاہور میرا گھر ہے، اور اب میں انڈیا میں آیا ہوں، مجھے یہ بھی اپنا گھر لگتا ہے. مجھے آنیسٹلی کوئی فرق نہیں لگا یہاں کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں. تو اتنا ویلکم ہے یہاں پہ، اتنا ویلکم ہے کہ جیسے لاہور میں مجھے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کو ٹائم نہیں تھا مل رہا ہے، یہاں پہ بھی اتنے لوگ ملنا چاہتے ہیں اور ہر قسم کے لوگ مل رہے ہیں. ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ڈنرز ہو رہے ہیں، لنچ ہو رہے ہیں، اور شہر کے انٹلیکچوئل جو ہیں، اور تو اور ہندوستان کی جو آر ایس ایس کے ان کے پورے آفس جو لیڈرز ہیں، مطلب لوکل یہاں کے، ان سے پوری میری 3 گھنٹے ملاقات ہوئی. اور میں نے ہر جگہ ہندوستان پاکستان کی دوستی، امن اور کوآپریشن پہ زور دیا، اور لوگوں نے میرے اس پوائنٹ آف ویو کو بہت پسند کیا. اور یہ مجھے کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل جب کچھ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں، اگر اس کو چھوڑ دیں تو آپ اسٹریٹ میں جائیں، ہر قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں. کوئی برقع پہن کے مسلمان لڑکی جا رہی ہے، کوئی ساڑی کے اندر لڑکیاں جا رہی ہیں، کوئی کہیں اور کی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بامبے کے لوگ نہیں ہیں، یہ کہیں اور سے. تو اٹس اے کاسموپولیٹن سٹی. ہمارے لاہور میں اب صرف آپ کو یہ مسلمان ہی نظر آئیں گے. یہاں پہ آپ کو ہر روپ کا، ہر رنگ کا، ہر طرز کا انسان ملتا ہے. اور یہ ایک انڈیا کی بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں، کامیابی ہے. ایک بہت بڑا فرق انڈیا اور پاکستان میں جو ہے کہ یہاں پہ لڑکی ہیں عام لوور مڈل کلاس، اس سے بھی غریب مڈل کلاس، وہ ہر جگہ اکیلی پھر رہی ہے. کوئی ایسا نہیں لگتا کہ یار یہ لڑکی روڈ پہ کیا کر رہی ہے. وہ اپنا یہاں سے وہاں کام جا رہی ہے، کسی کو ملنے جا رہی ہے. تو عورتیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی، ایلڈرلی، ینگ گرلز، بچے اسکول آ جا رہے. ہمارے ہاں ایز یو نو ایک لڑکی کا یہ گلیوں میں اور روڈز پہ پھرنا بہت مشکل ہے. تو یہ ایک ہندوستان میں بہت بڑی انہوں نے ترقی کی ہے اس معاملے میں. ایک ٹائم سیٹ کیا گیا ہے کہ 10 بجے کے بعد لڑکی باہر سڑک پر نظر نہ آئے. اگر لڑکی کے ساتھ 10 بجے کے بعد کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ذمہ دار خود ہے. وہی نا، یہاں پہ اس قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لڑکی مجھے کوئی بتا رہا تھا رات کے 1 بجے بھی کام ختم کر کے تو اپنے گھر جاتی ہیں. جو میں نے سویڈن میں دیکھا ہوا ہے وہی ہندوستان میں اب ڈیولپ ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ لڑکیاں اتنی ایجوکیٹڈ ہیں جتنے لڑکے ہیں. تو جہاں پہ آ جاتی ہے نا ایجوکیشن، تو سویلائز بیہیویئر بھی سمجھ آ جاتا ہے. اور یہ شہر کاسموپولیٹن ہے. میں نے تو جو ناسک ہے جو 1.2 ملین ہے، وہاں پہ بھی وہی اسی قسم کی بالکل آزادی سے عورتیں جو ہیں جہاں چاہیں جدھر جائیں جیسے چلیں، وہ کوئی ان کو بادر نہیں کرتا. سو دس از دا بگ ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. سر آپ کو کیا ڈفرنس نظر ہے پاکستان کے مسلمانوں میں اور ہندوستان کے مسلمانوں میں؟ چونکہ شروع سے لے کر اب تک یہی بولا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور ہم اسلامک جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر قسم کی آزادی حاصل ہے، ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر طرح کی فریڈم حاصل ہے. آپ کا اوریجن پاکستانی، آپ اس وقت انڈیا میں موجود ہے، تو آپ کو کیا ڈفرنس نظر ہے کہ زیادہ فریڈم مسلمانوں کو پاکستان میں ہے یا پھر ہندوستان میں؟ اگر عید ملن پارٹی ہوئی اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو بھی آئے ہوئے تھے، ان کے سارے دوست آئے ہوئے تھے، اور میں یہاں پہ رہتا ہوں جہاں پہ، وہاں پہ میں نے اذان بھی سنی ہے. یعنی جو ہے نا دوپہر کی نماز کے ٹائم پہ اذان بھی ہوئی ہے. تو اس سے زیادہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ تو اذان بھی ہوتی ہے، مسجدیں بھی بسی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ کبھی ابھی تک کسی مسجد پہ حملہ نہیں ہوا جیسے مجھے خبر ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں شیعہ سنی جب فساد ہو رہا تھا تو گولیاں چلا کرتی تھیں. تو اچھا، پاکستان میں ان کو یہ پوچھا کریں کہ مسلمان اگر آزاد ہے تو کیا ہمارے کرسچن، ہندو اور جو باقی ہیں وہ بھی آزاد ہیں؟ ہم کیسے انہیں ٹریٹ کرتے ہیں؟
تو یہ سوال کرنے والا ہے نا کہ کیا ہم اپنی مائنورٹیز کو ویل ٹریٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو پاکستان. یہاں پہ مجھے بہت مناسب لگا ہے. لیکن یہاں پہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ بلو دا پاورٹی لائن 90 کلو آٹا انہیں فری ملتا ہے. گیہوں بلو دا پاورٹی لائن جو ہے نا ان سب کو ملتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے ہر ایک بندے کا بینک اکاؤنٹ بنا دیے جس میں اسٹیٹ سے ہیلپ جو ہے بچوں کو, یہ جو بھی ان کا ویلفیئر سسٹم ہے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سب کو ملتا ہے. یہ باتیں بتانے والی وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن. ٹھیک ہے سر آپ جب سے یہاں پر آئے ہیں آپ نے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے یہاں پر, یا اگر پانی وغیرہ کی بات کی جائے تو پانی نو not at all, not even for a second. اس اعتبار سے انڈیا کی انڈسٹری جہاں آپ جائیں بہت بہت بڑی ان کی انڈسٹریل وہ کیا کہتے ہیں سیٹ اپ ہے. ہم نے اپنی انڈسٹری جو بنائی بھی تھی وہ آگے نہیں بڑھنے دی. ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ انڈیا میں ایک بہت بڑی مڈل کلاس بن کے آئی ہے جو پڑھائی لکھائی سے آگے آئی ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی مڈل کلاسز میں سے وہ ایک ہے. 200 ملین انڈینز اور 300 ملین آر مڈل کلاس جن کے پاس وہی انکم ہے جو یورپ کے اندر مڈل کلاس کے پاس ہوتی ہے. اور یہاں کے جو پلازا ہیں اور شاپنگ سینٹرز ہیں وہ بالکل یورپین سٹینڈرڈ سے. تو انڈیا اس اعتبار سے بہت ہم سے آگے نکل گیا. سوچ یہ جو ہے نا خاص طور پہ عورتوں کی ترقی میں انڈیا از way ahead of us. Absolutely. سر یہاں پر آپ نے میڈ ان انڈیا کو پروموٹ ہوتا ہوا کتنا دیکھا ہے؟ لائک یہاں پر میں نے سنا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ میڈ ان انڈیا کے تحت بن رہی ہے, ایک پتی میڈ ان انڈیا کے تحت بن رہی ہے, لائک سب کچھ سارا کچھ ہی اب تو انڈیا میں میڈ ان انڈیا ہی بن رہا ہے. یہ بات صحیح ہے.